اچھا، جانور کو کب ذبح کرنا مکروہ ہے؟ یہ عام حالات کے لحاظ سے بھی میں آپ کو بیان کر دوں. ایک تو جمعے کے روز ظہر سے پہلے جانور کو ذبح کرنا مکروہ ہے، یعنی اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے. اور رات کے وقت بھی جانور کو ذبح کرنا مکروہ ہے. یعنی سوال پوچھا گیا کہ رات میں جانور ذبح کرنا یا عام دنوں میں جمعے کے روز ذبح کرنا کیسا ہے؟ تو جواب دیا کہ اگر کوئی مجبوری یا ضرورت نہ ہو تو رات کو یا جمعے کے دن زوال سے پہلے جانور کا ذبح کرنا مکروہ ہے. لیکن کیونکہ عید قربان عام دنوں کے حوالے سے یہ مسئلہ بیچ میں آ گیا، ورنہ عید قربان میں تو ظاہر ہے جمعہ بھی اگر بیچ میں آ جائے تو بہرحال اس میں قربانی جو ہے وہ کی جائے گی. البتہ اور جانور کو رات میں ذبح کرنا، وہ جو اس سے پہلے بھی ہم نے بیان کیا تھا، تو آیت اللہ سیستانی نے عید قربان کی جو 3 دن ہیں اس میں جو درمیان کی جو 2 راتیں آتی ہیں اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ احتیاط واجب کی بنا پر وہ رات میں قربان نہیں ہوگی قربانی، دن میں قربان کرنا پڑے گا، ورنہ وہ کافی نہیں ہوگی احتیاط واجب کی بنا پر. تو یہ 2 چیزیں ہو گئیں. اچھا، اب قربانی کا افضل ترین وقت کون سا ہے؟ تو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کی، یعنی سوال ان سے پوچھا گیا کیا عید الاضحیٰ کی مستحب قربانی کو فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے قربان کر سکتے ہیں؟ تو جواب دیا کہ جی ہاں، یہ جائز ہے، لیکن افضل ہے کہ سورج نکلنے کے بعد جتنی دیر میں نماز عید ادا کی جاتی ہے اتنا وقت گزرنے کے بعد قربانی کی جائے. تو عام طور پر اگر ہم آدھا پونا گھنٹہ لگا لیں سورج نکلنے کے بعد تو اتنا وقت گزر جائے، بس اس کے بعد آپ قربانی کر سکتے ہیں، افضل ترین ہے. لیکن جیسے ہی فجر کا وقت ہو آپ قربانی کروا سکتے ہیں. بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے، قصائی اویلیبل نہیں ہو رہا ہے، اس نے کہا بھائی میں تو صبح ہی کروں گا، میرے اور کمٹمنٹ بھی بہت ہیں، تو پھر آپ فجر کے بعد بھی کروا سکتے ہیں آیت اللہ سیستانی کے مقلدین. لیکن مثلا مرحوم آیت اللہ خوئی تھے، وہ فرماتے تھے کہ نہیں، یہ کافی نہیں ہے، یعنی سورج نکلنا ضروری ہے. سورج نکلنے سے پہلے اگر آپ نے قربان کیا تو وہ پھر عید الاضحیٰ کی مستحب قربانی کاؤنٹ نہیں ہوگی. اسی طرح سے آیت اللہ حافظ بشیر نجوی بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایسا کیا کہ طلوع فجر یعنی طلوع آفتاب سے پہلے اس نے جانور قربان کیا، تو فرماتے ہیں کہ یہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اور اس نے اگر ایسا کیا تو اس کو دوبارہ قربانی کرنا ہوگی. تو یہ دماغ میں رہے کہ مراجع کے فتاوے میں اس طرح کا اختلاف آتا ہے. تو اس میں ہمیشہ جب بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے مرجع تقلید کے جو مسائل ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے، ان کا نظریہ پتہ ہونا چاہیے. تو لیکن افضل وقت کون سا ہے؟ افضل وقت وہی ہے کہ سورج نکل جائے اور سورج نکلنے کے بعد اتنا وقت گزر جائے جس میں نماز عید ادا کی جاتی ہے. اچھا، اب ایک اور بھی چیز ہے کہ نماز عید ادا کی جاتی ہے تو کیا نماز عید پڑھنا بھی ضروری ہے؟ یعنی جو قربانی کر رہا ہے تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، اتنا وقت گزر جائے جس میں نماز عید ادا کی جاتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ خود بھی نماز عید پڑھے، کیونکہ نماز عید مستحب ہے. نماز عید مستحب ہے تو وہ اس کو چھوڑ بھی سکتا ہے، لیکن البتہ اتنا وقت گزار دے کہ جس میں نماز عید ادا کی جاتی ہے، تو اس طرح سے اس کی وہ قربانی ٹھیک ہو جائے گی. اچھا، اب ایک سوال آتا ہے کیا مرحومین کی طرف سے جانور قربان کر سکتے ہیں عید الاضحیٰ میں؟ تو دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں، نمازوں کے سلسلے میں ایک اختلاف ہے آغا سیستانی کا، اور زندوں کے لحاظ سے بھی اس میں ایک مسئلہ آتا ہے، لیکن اس کو چھوڑیں بہرحال. لیکن قربانی مرحوم کی طرف سے کی جا سکتی ہے. جیسے آپ نے فطرے کے مسائل میں سنا تھا کیا مرحوم کی طرف سے فطرہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ تو ائمہ معصومین کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ ائمہ معصومین اپنے والد کے لیے جو بھی، یعنی 3 یا 4 معصومین کا تو روایت کے اندر آیا ہے کہ وہ اپنے ظاہر دنیا سے وہ پردہ فرما گئے تھے، شہید ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا فطرہ نکالا کرتے تھے. تو ان کا تو فطرہ نکالا جا سکتا ہے. تو اسی طریقے سے مرحوم کی طرف سے جانور کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے. بلکہ انسان یہ بھی کر سکتا ہے، سوال پوچھا گیا آغا سیستانی سے کہ جو شخص حج پہ نہ گیا ہو وہ اپنے اور تمام گھر والے اور مرحومین کی طرف سے ایک ہی جانور قربان کر سکتا ہے؟ تو جواب دیا کہ جی ہاں. اور آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کوئی بھی شخص اپنے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے ایک ہی حیوان کی قربانی دے سکتا ہے. اس میں مرحومین کو بھی شامل کر لے اور جو زندہ گھر میں جو افراد ہیں ان کی طرف سے، تاکہ سب ثواب کے اندر برابر کے شریک ہو جائیں. اور کوئی الگ سے چاہے کہ بھئی یہ قربانی میری طرف سے، یہ میرے مرحوم والدین کی طرف سے، تو یہ بھی کر سکتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مرحوم کی طرف سے قربانی نہیں ہو سکتی ہے.
کیا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کیا ان کی نیابت میں قربانی کر سکتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، امام زمانہ علیہ السلام کی نیابت میں بھی قربانی کر سکتے ہیں، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ قربانی اپنی طرف سے کریں اور اس کا ثواب امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کر دیں، یعنی اہدا بھی کر سکتے ہیں اور نیابت بھی کر سکتے ہیں، دونوں چیزیں۔ البتہ جیسے حج ہے امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے کرنا، اس میں آیت اللہ بہجت سے بھی سوال پوچھا گیا۔ آغا سستانی کے نزدیک تو ویسے بالکل ہی جائز ہے، انہوں نے کہا کہ اس میں حرج نہیں، نیابت بھی کر سکتے ہیں، لیکن آیت اللہ بہجت مرحوم فرماتے تھے کہ بہتر ہے کہ امام زمانہ کو ثوابی ہدیہ کریں، ان کی طرف سے نیابت نہ کریں۔ بہرحال ایک وہ ہے، لیکن آغا سستانی کی طرف سے یہ ہے مسئلہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ نیابت بھی کی جا سکتی ہے، تو امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے نیابت میں ان کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ اچھا، اب لوگوں ایک دماغ میں آتا ہے کہ بعض اوقات قربانی جن کی طرف سے ہو رہی ہے، اہل خانہ مثلا 5-7 افراد گھر میں، ابھی آپ نے سنا کہ ان کی طرف سے بھی قربانی ہو سکتی ہے، مرحومین کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، تو جس وقت جانور ذبح کیا جا رہا ہو تو کیا اس وقت ان سب افراد کا نام لینا ضروری ہے کہ ان افراد کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے؟ تو اکثر جگہوں کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ نام لیا جاتا ہے، نام بھی لے سکتے ہیں، لیکن بہرحال شریعت کے اندر ایسی کوئی بھی پابندی نہیں ہے کہ جن افراد کی طرف سے قربانی ہو ان کا نام بھی لیا جائے، بس آپ کا ارادہ کافی ہے کہ یہ میرے تمام گھر والوں کی طرف سے یہ قربانی ہے اور یہ میرے فلاں فلاں مرحوم کی طرف سے، دماغ میں ایک اجمالی آپ کا دماغ میں موجود ہے کہ کن کی طرف سے میں قربانی کر رہا ہوں، یعنی نام لینا ضروری نہیں ہے۔ دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، جیسے سورہ فاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی مرحومین کی ایک بعض اوقات اتنی بڑی بڑی لسٹ پکڑا دیتے ہیں لوگ کہ بھئی ان سب کے نام لیے جائیں، تو وہ اچھی بات ہے، کوئی اس میں برائی نہیں ہے، لیکن نام لینا ضروری نہیں ہے۔ صرف تاکید عام طور پر علماء جو فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ والدین کا نام لیا جائے، یعنی اگر کسی کے والدین ہیں تو تاکہ ایک حق بہرحال ان کا ہے کہ ان کا نام بھی اس طرح سے باقی رہے، تو جب سورہ فاتحہ یا نیک اعمال ان کو ہدیہ کریں تو ان کا نام لیں، لیکن بہرحال یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو بہرحال قربانی کے وقت جن کی طرف سے بھی قربانی ہو ان کا نام لینا یہ ضروری نہیں ہے۔